السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا سیشن بہت انٹرسٹنگ ہے. ہم بس ابھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی لیٹس سی میں کون جوائن کر چکا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر اقصیٰ جنت, مزمل, عائشہ یونس, حیا خان, سلمان پٹیل. I hope everyone is all right. Let me turn this on as well. جی سسٹر صاحبہ, یسرا, عبیرہ, الحمدللہ آئی ایم گڈ, جزاک اللہ خیر. آپ لوگ کیسے ہیں؟ رمضان کے دن آخری کچھ ایام کیسے گزر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں لیٹ می آسک یو ون اور ٹو کوشچنز ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ میں سے کون وہ لکی انسان ہے جو کہ الحمدللہ ہمیں فرسٹ رمضان سے جوائن کر رہے ہیں؟ Those who are joining us, who are attending these sessions from the first Ramadan can raise their hands inshallah ta'ala. And by raising your hands means وہ جو ایموجی ہوتا ہے نا جس میں ہاتھ ایسے اٹھا ہوتا ہے, آپ نے وہ ریز کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو let me check کہ آپ میں سے اوکے الحمدللہ. سسٹر فریحہ افتخار کہہ رہی ہیں میں ہوں الحمدللہ. سسٹر بشرا صہیب, I am the lucky one الحمدللہ. افرا صدیقی, سیمین ریحان, محسن, زیڈ بلوچ, سمیہ خان. اوکے الحمدللہ. سو مینی پیپل, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدیحہ .M10, علیہ صدیقی خان, ناصر حسین. ناصر حسین نے سلام کیا ہے, ٹھیک ہے. بنت خالد, عبد الخالق, الحمدللہ الحمدللہ. اور کون سے آپ میں سے لوگ ہیں جنہوں نے کم از کم 10 سیشنز یہ اٹینڈ کی ہیں؟ ایٹ لیسٹ جنہوں نے یہ 10 سیشنز اٹینڈ کی ہیں, جسٹ ٹائپ یور نیم اور مے بی ریز یور ہینڈ. اور مجھے بھی بتا دیں کہ کیا آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ آئی ایم شیور کہ آواز کلیئر ہونی چاہیے. اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آپ لوگوں نے کل کے سیشن سے جو کہ ہم نے کیا تھا آن ہاؤ ٹو اسپینڈ یور لاسٹ 10 days of رمضان, وہ ہم نے کیسے گزارنے ہیں. اٹ واز اراؤنڈ 7 tips to spend the last 10 days of رمضان. اس میں سے آپ نے کوئی ایک بات جو کہ سیکھی ہو آپ مجھے انشاءاللہ مجھ سے شیئر کر دیں. میں سیدھا کر لیتا ہوں, آئی تھنک اب زیادہ بہتر ہے. ہنا عمر کیری attended more than 10 sessions الحمدللہ, بارک اللہ فیک. یس اٹس کلیئر, جی کلیئر ہے الحمدللہ الحمدللہ. ڈفرنس بٹوین غفور اینڈ عفو, سسٹر نیہا خلیفہ کہہ رہی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. attended at least 10 sessions ماشاء اللہ. سسٹر طوبہ کہہ رہی ہیں کہ attended lectures as reference to Million Smiles ماشاء اللہ. ہاں اسپیشلی جو ہمارے ملین اسمائلس کے بردر سسٹرز ہیں انہوں نے ڈیفینیٹلی کچھ سیشنز اٹینڈ کیے ہوں گے. جب سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا انہوں نے سب سیشنز لیے ہیں الحمدللہ. ویلکم آل آف یو. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت زیادہ خیر دے. اور ہم جو آج کا سیشن ہے آپ پڑھ تو رہے ہوں گے, اٹ از آن the life of Jibreel علیہ الصلوۃ والسلام. It is the seerah of Jibreel علیہ الصلوۃ والسلام, the story of Jibreel. And today is a very interesting session. پتہ نہیں میرے گلے کو کچھ ہو جاتا ہے اس ٹائم, حالانکہ سارا دن ہم ٹھیک ہوتے ہیں الحمدللہ, لیکن اس ٹائم کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. بسم اللہ. جزاک اللہ خیر فار جوائننگ. چلیں جی آج کا سیشن جو ہے ہم شروع کرتے ہیں. یوٹیوب کے بھی میں 1-2 کمنٹس لے لیتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں ہمیں یوٹیوب پہ کون جوائن کر رہا ہے. وعلیکم السلام سسٹر مریم, وعلیکم السلام خان مصطفیٰ,
all sessions ماشاءاللہ. خان مصطفیٰ یار آپ تو چھا گئے ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر for tuning in everyone. اوکے, آپ کو یوٹیوب والوں کو میری آواز نہیں آ رہی؟ جن کو یوٹیوب پہ مجھے آواز نہیں آ رہی وہ مجھے فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ جوائن کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو میری یوٹیوب پہ آواز نہیں آ رہی وہ مجھے فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اوکے, ایم سوری, اپنی یوٹیوب پہ آواز کیوں نہیں آ رہی؟ اوکے چلیں جی, بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما, آمین یا رب العالمین. لیٹ می چیک, گیو می 1 سیکنڈ, میں یوٹیوب کا جو آواز ہے اس کو ٹھیک کر لوں. آئی ڈونٹ نو یہاں پہ کیوں مسئلہ چل رہا ہے. شاید اب آپ کو میری آواز آ جائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئی ڈونٹ نو, ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیں ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جو لوگ یوٹیوب پہ ہیں میری ریکویسٹ ہے حسنین سے یا جو باقی لوگ جوائن کر رہے ہیں وہ ان کو میرے فیس بک پیج پہ یا انسٹاگرام پہ ری ڈائریکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں اس سیشن کو اینڈ کر لیتا ہوں. اوکے, سو ٹوڈے سیشن از آن جبریل علیہ السلام. جبریل کون ہے, ان کا مقام کیا ہے اسلام میں, اور آج اس ٹاپک پہ ہم کیوں بات کر رہے ہیں. کل ہم نے لیلۃ القدر کے بارے میں پڑھا تھا. اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تنزل الملائکۃ والروح, آسمان سے ملائکہ ملینز اینڈ ٹریلینز آف ملائکہ نازل ہوتے ہیں, اور روح نازل ہوتے ہیں. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے. تو کل میں امیجن کر رہا تھا کہ what does this mean کہ ملائکہ تو نازل ہوتے ہیں, تو کیا جبریل علیہ السلام ملائکہ میں شامل نہیں ہے کیا؟ حالانکہ شامل ہیں, ملائکہ کا حصہ ہیں اور ملائکہ کا پارٹ ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص طور پہ جبریل علیہ السلام کا مینشن کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز آف ہز امپورٹنس ان دا آئیز آف ذو العرش المجید اینڈ فعال لما یرید. جبریل علیہ السلام کی بہت امپورٹنس ہے. اینڈ ون آف دا ریزنز ایز ویل از کہ ہمارے جو ایمان کے ارکان ہیں, آمنت باللہ ورسولہ والملائکہ, تمام جو ہیں ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں, ہم رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں. الحمدللہ ہم سب لوگوں نے اپنی لائف میں بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, رسولوں کے بارے میں, کتابوں کے بارے میں. قرآن مجید بہت سارا کچھ کتابوں کے بارے میں بتاتی ہے, تقدیر کے بارے میں ہم نے لیکچر دیا, لیکن we never spoke about the ملائکہ. اور ہمیں ملائکہ کی پریزنس اور ملائکہ کا جو ایک ایمان ہے اس پہ بڑا ضروری ہے ہمارا ان پہ ایمان اور فیتھ ہونا. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں سوچا کہ آج ملائکہ کے اوپر اور اسپیسیفکلی جبریل علیہ السلام کے اوپر ہم بات کر لیں کہ ان کی کتنی امپورٹنس ہے. بیکاز in order to have confidence on the revelation, you have to have confidence on the character of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ صادق اور امین تھے. ان کو لوگ کہتے تھے جب وہ عرب میں آتے تھے جاء صادق و جاء امین, جب اللہ کے نبی آتے تھے اور پروفٹ سے پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ بے شک صادق آ گیا, سچا آ گیا اور آنےسٹ آ گیا ہمارے اوپر. تو یہ چیزیں ایون جو ہرقل نے بھی ابو سفیان سے سوالات کیے اور سوالات نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں, اور ان کے مختلف جو ان کے بارے میں کوالٹیز پوچھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی انہوں نے خیانت نہیں کی, کبھی انہوں نے ظلم زیادتی نہیں کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کریکٹر تھا نا وہ بہت امپورٹنٹ تھا, اور ان کے کریکٹر کو دیکھتے ہوئے ہمارا ریولیشن پہ ٹرسٹ اینڈ فیتھ بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. واٹ اباؤٹ the messenger to the messenger صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ سے جو وحی لے کے آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جب تک ان پہ ہمارا کانفیڈنس نہیں ہوگا تب تک ہمارا ریولیشن پہ اتنا کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہو سکتا. سو ٹوڈے ول بی ٹاکنگ اباؤٹ the messenger to the messenger صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل علیہ السلام کے بارے میں آج ہم بات کریں گے.
I'm sorry for my bad throat. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیں. ویسے دن میں ٹھیک ہوتا ہوں, سارے کی بات سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. سو جبریل علیہ السلام کے نام کیا کیا ہیں اور کن کن لہجوں میں ان کے ناموں کو پکارا جاتا ہے؟ نمبر 1 از جبریل, جو کہ ہم عام طور پہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں, اور ایک اور کامن نام ہے جبرائیل, جبرائیل, ٹھیک ہے, 2 ہو گئے. 3 از جبرین, 4th از جبرائیل, اینڈ 5th از جبرائیل لانگ, ٹھیک ہے. سو جبریل, جبرائیل, جبرین, جبرائیل اینڈ جبرائیل. اینڈ اس میں ایک چیز بڑی کامن ہے which is ایل, ٹھیک ہے, ایل, اینڈ ایل مینز اللہ سبحانہ و تعالی. اسرائیل جو تھا نا, ان کا مطلب ہی یہاں پہ جو ایل ہے مینز اللہ سبحانہ و تعالی, اسرا مینز the slave of Allah سبحانہ و تعالی, اینڈ یہاں پہ بھی ایل مینز اللہ سبحانہ و تعالی, اینڈ جبر مینز the slave of Allah سبحانہ و تعالی. جیسے ہم عربی میں عبداللہ بولتے ہیں, the slave of Allah سبحانہ و تعالی, ٹھیک ہے. تو یہی جو اسی طرح کا مطلب ہے جو کہ جبریل السلام کے نام کا مطلب ہے, which is the slave of and the servant of اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جبریل السلام کو کس طرح بلاتے ہیں؟ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام پہ درود پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لِعُلُوِّ شَأْنِهِ, for his high status and stature in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala and in the eyes of Prophet sallallahu alaihi wasallam, کہ ان پہ وہ درود بھیج رہے ہیں جن پہ اللہ اور ان کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. وہ ہستی, وہ بابرکت ذات بولتے ہیں جبریل صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ جنرلی ہم نے ان کو علیہ السلام یا علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے, لیکن یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اس میں فرماتے ہیں جبریل صلی اللہ علیہ وسلم to show his high status and his مقام and مرتبہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو کیسے بلاتے ہیں اور پکارتے ہیں؟ by saying different names, by the name of روح القدس, by the name of روح الامین, امین, امانت دار روح, ٹھیک ہے, روحنا our spirit, رسول کریم, noble messenger صلی اللہ علیہ وسلم and علیہ الصلوۃ والسلام, ٹھیک ہے. یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. آپ چلے جائیں ورقہ بن نوفل کے پاس. ورقہ بن نوفل نے کے بارے میں جب حضرت خدیجہ گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں, تو جب انہوں نے ساری سٹوری سنی تو کہا ہذا ناموس, یہ ناموس ہے جو کس کے پاس بھیجے گئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجے گئے تھے. تو ورقہ بن نوفل ان کو ناموس کے نام سے جانتے ہیں, اور کچھ ٹریڈیشنز میں ان کو ناموس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, جو کہ یہ, اور کہا کہ یہ وہی ہے جو کہ موسیٰ پہ بھیجا گیا تھا اور تمام پروفٹ سے بھیجا گیا ہے, and this prophet is the one we all of us have been waiting for. جبریل السلام کی جو فارمز ہیں, ڈفرینٹ فارمز ہیں ان کی. وہ ان کی اپنی فل اینجلک فارم بھی ہے, وہ ڈفرینٹ انسانوں کے فارمز میں بھی آتے ہوتے ہیں. ان کی جو فل اینجلک فارم کس طرح کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو ان کی فل اینجلک فارم میں دیکھا. اللہ اکبر, he had 600 wings, 600 ان کے پر تھے. each wing was covering the horizon, مشرق اور مغرب کو, فار ایسٹ اینڈ فار ویسٹ کو اس نے کور کیا ہوا تھا. اینڈ his wings was اخضر, was green, and the sole of his feet, ان کے پاؤں کی جو سول تھی وہ بھی گرین تھی. and not only that, he was sitting on a arsh, on a throne, جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پرووائڈ کیا تھا. and rubies and pearls, یاقوت and مرجان was following from his noble wings. Allahu Akbar. Imagine this beautiful and mighty scenario and scene which the Prophet sallallahu alaihi wasallam saw. تو یہ جبریل السلام کی انجلک فارم تھی. green wings, the sole of his feet were green, rubies and pearls were falling from his wings, اور وہ ایک عرش پہ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پرووائڈ کیا گیا تھا. ان کی جو ہیومن فارم ہے وہ مختلف ہیومنز کی فارم میں آ سکتے ہیں, لیکن جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ ایک کنسسٹنٹ ہیومن فارم میں آئے. اور ایک صحابی تھے جن کا نام تھا دحیہ قلبی. دحیہ قلبی یہ بنو قلب سے تھے, اور جبریل علیہ السلام جب بھی اللہ کے نبی کے پاس آئے تو دحیہ قلبی کی شکل میں آئے. کچھ دفعہ کسی اور فارم میں بھی آئے, جیسے حدیث جبریل میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس پہ سفر کے نشانات نہیں تھے اور اس کے بال گیلے تھے اور ایسے کہ پانی ٹپک رہا ہو ان سے, اور ہم نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی ہے کہ یا تو وہ دحیہ قلبی کی فارم میں آئے تھے یا وہ کسی اور
انسان کی فارم میں آئے تھے، لیکن زیادہ تر کنسسٹنسی ان کی شیپ میں تھی جو وہ کہ دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فارم میں آیا کرتے تھے. And دحیہ قلبی was known and he was famous to be the Yusuf of Banu Qalb. He was so handsome and dandy and smart, mashallah. He was known to be the Yusuf of Banu Qalb. اور یوسف کے بارے میں ان عورتوں نے کیا کہا تھا؟ ہذا ملک کریم، یہ تو بڑا نوبل اینجل ہے، تو انسان ہی لگ رہا. So the women of Banu Qalb couldn't get their hands off دحیہ قلبی. And جبریل علیہ السلام جب انسان کی فارم میں آتے تو دحیہ قلبی کی فارم میں آتے. What was the relationship between Allah subhanahu wa ta'ala and Jibreel علیہ السلام؟ جبریل علیہ السلام ان 4 ملائکہ میں سے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. کلیم اللہ من الملائکہ. اللہ تعالیٰ کیا ہر ملائکہ سے بات کرتے ہیں؟ نہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب انسانوں میں کچھ ملائکہ سے کچھ انسانوں سے بات کی، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، ٹھیک ہے، ان سے بات کی. تو اس طرح سے ملائکہ میں بھی جو 4 ملائکہ ہیں اللہ تعالیٰ صرف ان سے بات کرتے ہیں. اینڈ the most consistent in talking to any malak and angel is جبریل علیہ السلام. کیونکہ جبریل علیہ السلام وہ ہیں جو کہ تمام پروفٹ سے بھیجے گئے. آپ اگر قصص الانبیاء اٹھا کے پڑھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہر نبی کی لائف میں کہیں نہ کہیں جبریل علیہ السلام کا عمل دخل ہے. وہ ان کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں، وہ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، وہ ان کو ایڈ اور اسسٹ کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. اینڈ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پروفٹ بھیجے اس دنیا میں، اور ان سب پہ وہی کون لے کے آئے؟ جبریل علیہ السلام. یہ ان سب پہ وہی لے کے آئے، اور کوئی اور اینجل ان پہ نازل نہیں ہوا ایکسیپٹ جبریل علیہ السلام وحی کے سلسلے میں، ٹھیک ہے. تو ان پہ اینجل جبریل، اور جبریل کا تمام پروفٹس کے ساتھ انٹریکشن تھا. موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، ہر پروفٹ کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا. اینڈ ہی واز a messenger of God علیہ السلام. اور ان 1,24,000 میں سے اللہ تعالیٰ نے 315 رسول بھیجے. یہ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے. And he was ناصر الانبیاء. He was helper of the prophets صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نا، ہم شاید بہت سارے پروفٹس کے واقعات میں ہمیں ان کا ذکر اتنا خاص مینشن نظر نہیں آتا، لیکن if you study in a bit in depth اسٹڈی کر لیں یا ڈیٹیل میں جائیں تو you get to see کہ جبریل علیہ السلام کا جو اسسٹنس تھی انبیاء کے ساتھ اور ہیلپ تھی وہ بہت کنسسٹنٹ تھی، بہت زیادہ تھی. ابراہیم علیہ السلام کو جب شیطان نے کے وسوسے دیے تو ابراہیم علیہ السلام کو جو آئیڈیا دیا پتھر پھینکنے کا، وہ کس نے دیا؟ جبریل علیہ السلام نے. یہ it was Jibril's idea to throw stones at the شیطان. اور جو کہ جس سنت کو، جبریل کے مشورے کو ہم آج ساری امت محمدیہ حج کی سیزن میں فالو کرتی ہے، اور ہم جمرات کو پتھر مارتے ہیں. تو یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ جبریل علیہ السلام کا تھا کہ آپ ایسا کریں، ٹھیک ہے. آپ یوسف علیہ السلام کی سٹوری دیکھ لیں، آپ یوسف علیہ السلام کی سٹوری کو شروع سے آخر تک پڑھ لیں، آپ کو جبریل علیہ السلام کا ذکر ہی نہیں نظر آتا. لیکن if you study in detail تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں سبحان اللہ جبریل علیہ السلام کا جو انٹرفیرنس ہے نا اور ان کی ہیلپ تھی وہ شروع سے ہی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. ہم نے ان کو ینگ ایج میں ہی، بالکل ٹین ایج میں ہی یوسف علیہ السلام کو حکم اور علم دے دیا تھا. وہ کس کا علم تھا اور حکم تھا؟ وہی نالج. تو بہت ینگ ایج میں یوسف علیہ السلام پہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اسی طرح سے محسنین کو جزا دیتے ہیں. What was the first and when was the first interaction of Jibril علیہ السلام with یوسف علیہ السلام؟ یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف پلاننگ کی، اور پلاننگ کرنے کے بعد جب یہ پلان کیا کہ ہم ان کو کنویں میں پھینک دیں گے، تو جب کنویں میں پھینکا تو یوسف علیہ السلام being a small kid and a baby he landed in the hands of Jibril علیہ السلام, and this was his first interaction with Jibril علیہ السلام. سبحان اللہ. جو شخص اللہ تعالیٰ سے تعلق جس کا ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتے اور اپنی ملائکہ سے اس کی مدد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو پکڑ لیتے ہیں انسان کو، لیکن جب لوگوں کا انسان اپنے آپ کو لوگوں پہ چھوڑ دے تو کبھی نہیں کر سکتا. اینڈ جبریل علیہ السلام was an enemy to the enemy of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ اگر آپ کو انبیاء کے ساتھ ان کا ذکر نظر آتا ہے قرآن میں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ان کا ذکر نظر آتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے، جیسے فرعون. ترمذی کی صحیح حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں and this is authentic narration
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم if you could only see me while I was taking mud and from the sea and filling it in the mouth of Fir'aun for the fear that the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala would reach him. یہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو پا نہ لے. اور جو مرد تھے سمندر کی وہ اس کو میں اس کے منہ میں بھر رہا تھا because the angels they hate the sinners and disbelievers. وہ قرآن میں آتا ہے نا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم, the angels beat them on their faces and on their backs, جو کہ گناہگار لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ملائکہ ان لوگوں سے محبت بھی کرتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ والآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. ہم تمہارے دوست تھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ہم تمہارے دوست تھے. So the angel assist those who are the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. تو ان کے وہ دشمن ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان یا کفار ہوتے ہیں یا ڈس بلیورز ہوتے ہیں. اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں فرعون سے سب سے زیادہ نفرت کس دن کرنا شروع ہوا, جب اس نے کہا انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور جبریل علیہ السلام جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو کچھ دفعہ تو یہ کہتے ہیں کہ قال اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا, اور کچھ دفعہ یہ بھی کہتے کہ the الاعلی says, قال الاعلی, یا الاعلی نے یہ کام کرنے کا حکم دیا, کیونکہ he knows کہ who is الاعلی. فرعون الاعلی نہیں ہے, اللہ سبحانہ وتعالی ذات الاعلی ہے. And this shows the love of جبریل علیہ السلام for اللہ سبحانہ وتعالی. جو مومن ہوتے ہیں, جو نیک لوگ ہوتے ہیں, والذین آمنوا اشد حب للہ, those who believe are true in their and are شدید in the love of اللہ سبحانہ وتعالی. اور ملائکہ سے زیادہ کون زیادہ مومن ہے, کون زیادہ بلیور ہے؟ وہ تو گناہ کبھی کرتے نہیں ہیں, وہ تو نورانی مخلوق ہیں. آپ جبریل السلام کا ہم نے دیکھ لیا پروفٹس کے ساتھ معاملہ, اللہ کے دشمنوں کے ساتھ معاملہ, پروفٹس کی فیملی کے ساتھ بھی ان کے معاملات ہوا کرتے تھے. آپ مریم علیہ السلام کے ساتھ دیکھ لیں, جب ان کو جب وہ سیکلوٹ کیا انہوں نے اپنے آپ کو اور وہ عبادت میں مشغول ہو گئیں, تو کیا کرتی تھیں کہ شرقیہ ایک مشرق کے سائڈ پہ چلی جاتی اور وہاں پہ ٹینٹ لگا لیتی تاکہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے, اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی. اینڈ وین شی واز ورشپنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کون ہے, نہ کوئی آتا تھا ان کو دیکھنے کے لیے, بیکاز شی واز فلی کورڈ. تو ایک شخص آ گیا ان کے پاس, اینڈ شی واز سرپرائزڈ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فارسلنا الیہا روحنا, یہاں پہ کیا مینشن ہے؟ روحنا, آر اسپرٹ. فتمثل لہا بشرا سویا, ہم نے ان کی طرف اپنے اسپرٹ کو, روحنا کو بھیجا, ہم نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا, اینڈ ہی واز اے مین ود فل پروپورشنیٹ اینڈ اے اسمارٹ انسان, جو کہ فل کمپلیٹ انسان تھا. اب مریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہی, اس سے پہلے کہ جبریل علیہ السلام کچھ بولیں, کوئی بات کریں, فوراً سے she said قال اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, میں تمہاری پناہ میں آتی ہوں رحمان سے, مطلب I seek refuge in الرحمن ان کنت تقیا, if you have taqwa of Allah سبحانہ وتعالی, اگر تم ڈرنے والے ہو تو. Before he spoke, مریم السلام نے فوراً سے کہہ دیا کہ اگر تمہاری کوئی بری انٹینشنز ہیں, اگر تم میرے پاس کسی سے نیت سے آئے ہو, اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, کہ I seek refuge in Allah سبحانہ وتعالی, اگر تمہیں کوئی حیا, کوئی ڈر, کوئی اللہ کا خوف ہے. تو an advice to the sisters as well, when a brother approaches you, say hello, تو آپ یہ کہہ دیں انشاءاللہ, تو وہ انشاءاللہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اگر ان کو عربی سمجھ نہ بھی آتی ہوئی تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے پنگا نہیں لینا ہے ان سے, یہ she is a strong lady. لیکن but what happened was, ایسے کیا تو پھر جبریل علیہ السلام, ہم اس کے کچھ دیر بعد نوٹس کرتے ہیں کہ مریم علیہ السلام آرام سے ان سے بات کر رہی ہیں, she is comfortable in talking to him. What happened? جبریل علیہ السلام فوراً سے ہی اپنی انجیلک فارم میں آ گئے, and he left the human form, اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ہوں جو بھیجا گیا ہوں, اور آپ کے میں خوشخبری لے کے آیا ہوں, امر مقضیہ, کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا نوازیں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا یہ قضا ہو چکا, یہ آلریڈی ہو چکا, and you are already pregnant. اب مریم علیہ السلام she was a teenager, she was a young lady, اب وہ pregnant ہو گئیں. اینڈ جب وہ نکلی, ان کے پین نے ان کو ڈرائیو کیا, اپنے کمرے سے نکالا towards a palm tree,
تو اتنی مشکل میں اور اتنے مشکل حالات میں کہتے ہیں قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، کہتے ہیں کاش میں سے پہلے ہی مر جاتی یا میں بھولی بسری ہو جاتی، مجھے کوئی یاد نہ کرتا، ٹھیک ہے، میں سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی جاتی، بیکاز پین آف پریگننسی ہم تو جانتے نہیں ہیں سسٹرز اور جن کی الحمدللہ اولاد ہے، دے نو کہ اٹ از لائک ڈیتھ، کتنا ہی زیادہ پین ہوتا ہے. اور اس حالت میں بھی جب مریم علیہ السلام ان پین سے اور گزر رہی ہیں، ڈلیوری کے پین سے، کون آتا ہے ان کے پاس اور کون ان کو کوچنگ کرتا ہے تھرو دس ویری پرابلم؟ جبریل علیہ السلام. He comes to her and starts talking to her, coaching her. فناداها من تحتها، نیچے سے آواز دی جبریل علیہ السلام کی، اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، اور کہا کہ ڈونٹ وری، پریشان نہ ہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں پریشان ہو کہ اللہ تحزنی، ڈونٹ وری، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تعالیٰ تمہارے نیچے سے فاؤنٹین نکالیں گے اور تمہارے لیے آسانی. وحزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، فریش ڈیٹس کھجوریں تمہارے پہ گریں گی اور ان کو کھاؤ اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو. کیوں یہ کہہ رہے ہیں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اور ریلیکس کرو؟ کیونکہ جو اولاد ہے وہ قرۃ عین ہوتی ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. تم اپنی اولاد کو دیکھ کے پریشان نہ ہو، رادر میک یور سن ریزن آف کولنس ان یور آئیز. اللہ اکبر. اور اس مشکل حالت میں بھی مریم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کوچنگ کر رہے ہیں when she is going through her pains of delivery. اور ان کی اولاد کو دیکھ لیں آپ، عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کو اس مومنٹ پہ توکل اور ٹرسٹ آ گیا تھا کہ الحمدللہ میرا رب مجھے میں اس پہ ٹرسٹ کرتی ہوں، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اور جب گئیں اینڈ شی شوڈ دا ٹرسٹ ٹو پیپل ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، اور لوگوں سے اشارہ کیا بیٹے کی طرف، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو گود سے ہی بلوایا. انی قال انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے. تو بیسیکلی بنی اسرائیلی قوم میں سے 3 لوگ جو ہیں، 3 بچے اپنی گود میں بولے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام، ایک جریج، لمبا واقعہ ہے ماں ذکر نہیں کرتے، اور ایک اور بچہ جس نے حدیث اوتھینٹک نریشنز میں آتی ہے یہ بات، جس نے ایک گھوڑ سوار دیکھا اور لمبی حدیث ہے، اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسا کبھی نہ بنائے. اور اس نے ایک ایسی لونڈی دیکھی جس کو لوگ مار رہے تھے، اس نے ماں کا دودھ چھوڑ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تجھے جیسا بنانا، اور وہ لمبی حدیث ہے کہ اس میں ریزن بتائی کہ وہ کیا تھا. تو بنو اسرائیل میں سے جو 3 اولاد نے، 3 چھوٹے بچوں نے بولا، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہیں قرآن میں بھی ذکر ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد بھی جبریل علیہ السلام نے کی. قرآن میں آتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی کس سے؟ روح القدس سے، اور مختلف مقامات پہ مدد فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگ کروسیفائی کرنے لگے تھے تو کون آیا عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمانوں کی طرف لے جانے کے لیے؟ جبریل علیہ السلام آئے، بیکاز جبریل از ناصر الانبیاء، ہی از the helper of the prophets. اللہ اکبر. ہر مقام پہ اگر ہم ان چیزوں کو پڑھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ کتنی زیادہ سپورٹ اور ایڈ ہے جبریل علیہ السلام کی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مریم میں ایک جگہ پہ آتا ہے وما نتنزل الا من امر ربک، کہ ہم نازل نہیں ہوتے ایکسیپٹ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم نازل ہوں آپ پہ ایکسیپٹ آپ کی مشورے سے. تو اس میں جو اس کی تفسیر میں آتی ہے بات وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام کچھ دن تک نہیں آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی یوزڈ ٹو مس میٹنگ جبریل علیہ السلام، اور وہ ان کو نا ایک بے چینی ہوتی تھی. اور پھر پوچھا کہ جبریل وائی ڈونٹ یو کم آفن، تم جلدی کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جبریل سے ملتے ہی یوزڈ ٹو بی ویری ہیپی. صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی وہ جبریل علیہ السلام سے ملتے تو وہ بہت خوش ہوتے تھے، بیکاز جبریل واز ون آف ہز کلوزسٹ فرینڈ. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جبریل تم ملنے کی تم زیادہ فریکوینٹ کیوں نہیں آتے؟ تو یہ مقام تھا جب جبریل علیہ السلام نے خود سے جواب دیا وما نتنزل الا من امر ربک، ہم تو نازل اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں، خود اپنی مرضی سے نہیں آتے. اور یہ جو بات ہے سورہ مریم میں مینشنڈ ہے، اور سورہ مریم میں کیوں مینشن ہے، اس کی حکمت کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جتنے بھی پروفٹس سورہ مریم میں مینشنڈ ہیں ان سب کی مدد کے لیے نازل ہوئے. آپ دیکھ لیں زکریا علیہ السلام، مریم علیہ السلام علیہ السلام، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
زکریا علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جتنے بھی پروفٹس جبریل علیہ السلام کی مدد کے لیے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا تھا جبریل علیہ السلام کا؟ فرمایا ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو 2 آسمان میں منسٹرز دیے ہیں اور زمین میں 2 منسٹرز دیے ہیں. اوتھینٹک نریشن. وزیران فی السماء، میرے جو وزیر ہیں آسمان میں وہ جبریل ہیں اور میکال ہیں، اور زمین میں میرے جو 2 منسٹرز ہیں، 2 وزیر ہیں، وہ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منسٹرز آسمان میں تھے وہ جبریل اور میکال تھے. His helper, his aid. What was the first encounter of Jibreel with Prophet sallallahu alaihi wasallam? کب پہلی ملاقات ہوئی؟ کب وہ تھا؟ اللہ کے وسلم فرماتا ہے کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ کوئی شخص آیا، اور یہ انجیلک فارم نہیں بلکہ ہیومن فارم میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور زمین پہ لٹا دیا، اور ہر بچے جو ساتھ کھیل رہے تھے وہ بھاگ کے چلے گئے، اور کہتے ہیں کہ میرے جسم کو چیرا اور میرے دل کو باہر نکالا، اور میرے دل کو باہر نکال کے اس کا جو ایک پورشن تھا وہ نکالا اور کہا کہ یہ دس از دا پورشن آف ڈیول، دس از دا پورشن آف ڈیول، جو کہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک اور صاف کر دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایک گولڈن ویسل ملی ہے جس میں زمزم تھا، اس میں دھویا اور پھر دل واپس پلیس کر دیا اور پھر اس کو سی دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بہت گھبرا گیا اور پریشان ہو گیا، اور جب بچے واپس میرے پاس آئے، جب یہ لوگ گئے تو انہوں نے دیکھا میرا جو چیسٹ تھی وہ سلی ہوئی تھی. اللہ اکبر. دس واز ہز فرسٹ انکاؤنٹر ود دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب بچے آئے تو بچے بلکہ چیخنے شروع ہو گئے تھے، ان محمد قد قتل صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا ہے کچھ لوگوں نے. لیکن اٹ واز جبریل علیہ السلام جو کہ آئے اور ان کے دل کو چیرا اور جو ڈیول کا پورشن تھا وہ نکال کے دل کو پاک اور صاف کر دیا. ٹھیک ہے. 34 years لیٹر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے، اور وہ جو بھی رات کو خواب دیکھتے وہ صبح بالکل ایگزیکٹلی اس طرح پورا ہو جاتا، کیونکہ جو وحی کا سلسلہ تھا وہ 6 مہینے پہلے سے شروع ہو گیا تھا، اور وہ سچے رؤیا صالحہ کی فارم میں، سچے خوابوں کی فارم میں شروع ہو گیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو بھی دیکھتے ایگزیکٹلی وہ اگلے دن اس طرح ہوتا کمثل فلق الصبح، جیسے اٹ از سن رائز، اٹ از دا ڈے. کسی کو شک نہیں ہوتا کہ دن ہے یا رات ہے. نو ون کین سے رائٹ ناؤ کہ یار ابھی دن ہے، نہیں، کیونکہ اٹس سو کلیئر اٹس نائٹ. اور جب سورج نکلا ہوا ہوتا ہے اور روشنی ہوتی ہے تو نو ون کین سے اٹ از نائٹ. دا ڈے از سو کلیئر اور سورج نکلا ہوا ہوتا ہے تو ایوری بڈی سے یس اٹس ڈے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب میں دیکھتے ہوئے ایگزیکٹلی اس طرح پورا ہو جایا کرتا تھا. تو یہ ہونا شروع کیا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ڈسٹربڈ، کیونکہ 6 مہینے چلتا رہا، جو وہ دیکھ رہے ہیں ایک دن وہ پورا ہو رہا ہے. تو یہ شیئر بھی کیا انہوں نے کہ سم تھنگ سپر نیچرل از ہیپننگ ود می. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شیئر کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں he bestowed love of seclusion in the heart of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے دل میں اکیلے رہنے کی محبت پیدا کر دی. بیکاز آف آل دس ہیپننگ، رات کو خواب دیکھنا، وہ دن میں سچے ہو جانا، اینڈ دیٹ ایکسپیرینس ایز ویل اینڈ ایوری تھنگ. تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کنفیوز ہو گیا کہ یہ واٹ از ہیپننگ ود می. تو دیٹ از the reason Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to go alone to الحرا. وہاں جا کے سوچتے، اور جن میں سے آپ میں سے جو ہیرا گیا ہو اور ہیرا میں جا کے آپ دیکھتے ہیں تو پورا مکہ آپ کو ایریل ویو نظر آتا ہے مکہ کا، اور آپ ہر چیز کو ایگزیکٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کعبہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم used to think and he used to invoke اللہ سبحانہ وتعالیٰ upon دین ابراہیمی. ٹھیک ہے. تو وہ سوچتے کہ یہ لائف کا پرپس کیا اور یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. Now one day رمضان کا مہینہ تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو انہوں نے دیکھا ایک شخص ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے and he is staring at Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Imagine میں اور آپ ہم اکیلے کسی غار میں ہوں اور کسی کو پتہ نہ ہو کہ سوائے وائف کہہ کے ہم یہاں پہ آتے ہیں اور ایک شخص آ جائے اور ہمیں دیکھنا شروع کر دے. انسان ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے. تو جبریل علیہ السلام وہاں پہ ایک ہیومن فارم میں آئے تھے اور پھر کہا کہ اقرا. اللہ کے نبی نے کہا ما انا بقارئ، I cannot read. تو قریب آئے اور پھر زور سے پکڑا اور دبایا، حتیٰ کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے جسم میں، پسلیوں میں درد ہونے لگ گیا. پھر کہا اقرا.
اللہ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا. پھر قریب آیا، زور سے سکویز کیا اور ان کو پریس کیا اور پھر کہا اقرا. تو اس سے ہوتا رہا. اللہ کے میں نے کہا ما انا بقاری، اور پھر فرمایا کہ واٹ شوڈ آئی ریڈ، میں کیا پڑھوں؟ تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے نیچے گئے اور پتہ کیا فرمایا خدیجہ علیہ السلام کو؟ فرمایا جاءنی الذی اعطانی فی المنام، جاءنی الذی اعطانی فی المنام، میرے پاس وہ آیا تھا جس کو میں خوابوں میں دیکھا کرتا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بتا رہے ہیں کہ جیسے جبریل علیہ السلام کو انہوں نے پہلے خواب میں بھی دیکھا ہے. میرے پاس وہ آیا تھا. And the reason why Jibreel علیہ السلام came to him and squeezed the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was the fact کہ this is not dream anymore. اب یہ خواب نہیں ہے. This is real. This is revelation and this is حق upon you. This is real happening. وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کچھ ایسی چیز دیکھے جو unbelievable ہو، کہتا ہے یار pinch me، مجھے چونٹی چباؤ. تو جبریل السلام نے بھی ان کو کیا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ایسا لگا کہ میری وفات ہو جائے گی، اتنا مجھے زور سے پریس کیا. جاءنی الذی اعطانی فی المنام، وہ آئے میرے پاس جن کو میں اپنے خواب میں دیکھا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور وہ بہت پریشان تھے. حضرت خدیجہ کو یہ سارا واقعہ بتایا. سمتھنگ از ہیپننگ ود می. اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ اکبر، کیا کمال کی عورت تھی یہ، کیا کمال کی عورت تھی. خدیجہ believed in the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم before the Prophet believed in himself. اللہ اکبر. یہ وہ عورت تھیں، یہ وہ وائف تھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں پریشان تھے، اپنے بارے میں ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، تب بھی خدیجہ نے ان پہ بلیو کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی ساری زندگی کی ہمیں کریکٹ بتا دیا. واللہ لا یخزک اللہ ابدا، واللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. آپ تو مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو لوگوں کو سہارا دیتے ہیں، آپ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ضائع کرے گا؟ جو بھی پچھلی 40 سال کی لائف تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیسے. اور جو بھی شخص ایسا ہوتا ہے یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کبھی اسے ضائع نہیں کرتے. اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلے میرے کزن کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس، ریلیٹیو تھے ان کے پاس وہ گئیں اور سارا یہ واقعہ بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہذا ناموس، یہ وہ تھا جو ناموس ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی آیا تھا اور تمام پروفٹس پہ آیا تھا. اینڈ دس از دا میسنجر وی آل ہیو بین ویٹنگ فار. اور ورقہ بن نوفل نے کہا کاش اللہ تعالیٰ مجھے لمبی زندگی دے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ان سے لڑیں، ان سے فائٹ کریں، تب میں ان کی مدد فرماؤں، تب میں ان کو دوں، تب میں ان کی ہیلپ کروں. یہ پہلی وحی کے بعد کیا ٹائم آیا؟ فترۃ الوحی کا ٹائم آ گیا، the pause of revelation. اس کے بعد کافی عرصے تک وحی جو ہے نا وہ نہیں نازل ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم was very much disturbed، اور بڑی بے چینی تھی کہ وحی دوبارہ کیوں نہیں آ رہی، what is happening. They couldn't figure out what was that and what was that supernatural experience. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پہاڑوں میں چلا جاتا تھا، اینڈ کہتے ہیں کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے پھینک دوں بیکاز آف دا کنفیوژن ایوری تھنگ، کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئرٹی نہیں تھی کہ واٹ از ہیپننگ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے پہاڑوں سے آواز آتی تھی کسی کی، اور وہ آواز کیا تھی؟ یا محمد انک رسول اللہ حقا، یا محمد انک رسول اللہ حقا، اے محمد یو آر the prophet and or the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم، حقا the true messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مجھے آواز آئی تھی. اور پھر وہ آواز کنٹینیو ہوتی تھی، وہ آنا جبریل and I am جبریل. So it was the voice of جبریل علیہ السلام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم ریلیکس ہو جاتے اور ان کو یقین آ جاتا کہ الحمدللہ this is جبریل. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فترۃ الوحی کے بعد جبریل علیہ السلام کو پہلی دفعہ اپنی فل انجیلک فارم میں دیکھا جب وہ پہاڑوں میں تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذُمِرَةٍ فَاسْتَوَىٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی پیور انجیلک فارم میں دیکھا. اور جو میں نے ان کی انجیلک فارم بتائی، he was covering the horizons, he was so huge کہ ان کے ایک ونگ نے آسمان اور زمین کو اور تمام ستاروں کو، سورج چاند کو کور کیا ہوا تھا. this huge he was. تو جبریل علیہ السلام صرف دور ہی نہیں رہے بلکہ قریب آئے. ثم دنا فتدلى، قریب آنا شروع ہو گئے. فکان قاب قوسین او ادنی، کہ 2 بوز کا ڈسٹنس رہ گیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور جبریل علیہ السلام میں، حتیٰ کہ اللہ میں کہتے ہیں کہ میں پیچھے گر گیا اور پھر بھاگتے ہوئے گھر گئے and he was shivering اور بہت پریشان تھے ان کو دیکھنے کے بعد. اور پھر خدیجہ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زملونی زملونی کور می دثرونی مجھے کور کرو. اور یہیں پہ پھر آیات نازل ہوئیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور جو آیات ہے نا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے وہ جو انہوں نے اپنے آپ کو اوڑھا ہوا ہے، جنہوں نے آپ کو کور کیا ہے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلینکٹس میں یا کچھ اس میں آتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اپنے آرمز میں کور کیا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے تھے کہ واٹ از ہیپننگ ود می. اور اس کے بعد سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب وہ بعد میں فرمایا کہ the وحی heated up، وحی کا نزول بہت تیزی سے آنے شروع ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ پرسنل انسیڈنٹس کیا تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، ٹائم کا میں جلدی سے ذکر کر لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے گھر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے. and he was silent and he was looking at someone. تو جب عباس اپنے گھر سے نکلے، ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ ہے، تو انہوں نے عباس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سے بات نہیں کی، ہمیں کسی بات کا جواب نہیں دیا، as if he wasn't listening to us، ہمیں سن نہیں رہے تھے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ بچے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کسی انسان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہے وہ تو ساتھ کوئی نہیں تھا. تو اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی اور کہا کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ what happened؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ you were sitting with a person. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کہ رآہ، did he see him؟ کیا انہوں نے دیکھا ان کو؟ and he was sitting with جبریل علیہ السلام. اور یہ موقع تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو دعا بھی دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، I have not sent you except the mercy to عالمین، تمام عالمین کے لیے. تو جبریل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں تو عالمین کی رحمت بھیجا گیا ہوں، and you are from the عالمین، you are one of the creatures of Allah سبحانہ وتعالی. so میں نے تمہیں کسی طرح سے بینیفٹ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ I love you the most، جتنے بھی انبیاء آئے میری محبت آپ کے لیے سب سے زیادہ اور سب سے شدید ہے، and I am the closest to you یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا کہ I have got security from you، مجھے آپ کے تھرو مجھے سیکیورٹی ملی ہے، اس لیے آپ رحمت للعالمین ہے. اللہ کے نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے مجھے سیکیور کیا، اور فرمایا ذی قوت عند ذی العرش المکین، he is the possessor of power. جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذی قوت عند ذی العرش المکین، جو کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ہیں، سیکیور اینڈ ساؤنڈ. تو اللہ کے نبی کے تھرو جبریل علیہ السلام کو سیکیورٹی نصیب ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز میں بلکہ دعا کرتے ہوئے رونے شروع ہو گئے اور بہت زیادہ رو رہے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا علیہ السلام کہ پوچھیں کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں، میرے رسول کیوں رو رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور کہا کہ what is making you cry او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. تو جبریل علیہ السلام دوبارہ گئے اللہ تعالیٰ کے پاس اور اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا رکھی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے وہ ان کے رپلائی لے کے آئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور انہیں کبھی بھولیں گے نہیں. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم واز the one جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور سکون پہنچایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی امت کو بھولیں گے نہیں، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے. جسٹ ٹو میک دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کام اینڈ ریلیکسڈ کہ اللہ کے زیادہ روئے نا.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے and he was moving fast، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، کسی سے بات کر رہے تھے، اور فرماتے ہیں even if they steal and commit adultery، even if they steal and commit adultery، even if they steal and commit adultery، تو اس سے بات کرتے. تو عمر بن خطاب عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کسی سے بات کر رہے تھے، and what was it؟ کہتے ہیں I was talking to جبریل علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی امت کو بخش دوں گا. کچھ شرائط کے ساتھ لمبی حدیث ہے، even if they stole and committed adultery، میں آپ کی امت سے راضی ہو جاؤں گا اور ان کو بخش دوں گا. just to give تسلی and relaxation to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم چوری کرنا شروع ہو جائیں اور ولیعوذ باللہ زنا کرنے شروع ہو جائیں، لیکن there are conditions to it definitely. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت حیا والے ہیں، بہت غیرت والے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کبھی بھی زنا کو اور زنا کی جو چیزیں قریب آتی ہیں ان کو حرام کمٹ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے غیرت والا کوئی انسان نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے حیا و غیرت والے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کی اطاعت کریں اور ان کی تعریف کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، I'm just telling you the incidents when Jibreel علیہ السلام was a source of comfort to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی تو بہت بیمار تھے، تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ بیمار ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی، تو دعا پڑھی اور رقیہ کیا. جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی رقیہ پڑھا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک. میں اللہ کے نام سے آپ پہ رقیہ کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے، من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے، او عین حاسد، ایول آئے سے اور حسد کرنے والے سے. خیر نبی دعا ہے. تو جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی پہ آ کے رقیہ کیا کرتے تھے، اور یہ جو ہمیں دعا سکھائی گئی یہ جبریل علیہ السلام کا رقیہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دکھائی. تو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کو بہت زیادہ مشورے بھی دیا کرتے ہیں مختلف حوالے سے. ایک لمبی حدیث ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں نا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یا محمد نہیں کہا، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر مختلف طرح سے لیا. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میں تمام انبیاء کا جو نام ہے فاتحہ سے ناس تک دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے پکارے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح احبط بسلام منا، یا نوح انہ لیس من اہلک، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا زکریا خذ الکتاب بقوہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. مختلف، یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس. تمام انبیاء کو ان کے ناموں سے پکارا، لیکن جب باری آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی نام سے نہیں پکارا، اور کہا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی. سبحان اللہ، کبھی بھی مخاطب ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا. جب بھی نام قرآن میں آیا ان کی رسالت کو پکا کرنے کے لیے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو ان کی رسالت کو افرم کرنے کے لیے کہ لوگ کسی اور کو رسول نہ سمجھ لیں، تو رسول محمد ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب بھی خطاب کیا اے وہ جو نے اپنے آپ کو اوڑھا ہوا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے کبھی، لیکن جبریل علیہ السلام نے کیونکہ جب یہاں بات کی تو کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹو شو دیٹ دس از ناٹ وحی، دس از ناٹ وحی، دس از آور پرائیویٹ ٹاک، دس از ناٹ وحی، ٹھیک ہے، دس از ناٹ قرآن. اور کہا عش ما شئت فانک میت، آپ جتنا مرضی رہنا چاہتے ہیں رہیں، لیکن ایک دن آپ نے مرنا ہے، ایک دن آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پہ جبریل بینگ ہز کلوزسٹ فرینڈ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دے رہے ہیں. لمبی حدیث ہے، محبت آپ نے جسے کرنی ہے کریں، یاد رکھیں ایک دن جدا ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مشورے دیے، اور پھر کہا کہ بے شک آپ جان لیں کہ جو قیام اللیل ہے وہ مومن کا شرف ہے، اور اس سے مشورے دیے کہ always choose to prefer the hereafter، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، لیکن just to give a strength to the نبی صلی اللہ علیہ وسلم because of his love and sincere advice to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوق میں کوئی افضل نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ترین، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب مخلوقات میں سے.
تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیشن تھا. Now let's talk about the death of Jibreel علیہ السلام and end this session here انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دیں گے, ختم, جب قیامت کا دن آ جائے گا تو ہر چیز وجومی الشمس والقمر, سورج اور چاند کٹھے کر دیے جائیں گے, ٹھیک ہے. جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی, والبحار فجرت, جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جب تمام جانور نکل آئیں گے اور کٹھے ہو جائیں گے آگ لگنے کی وجہ سے, اور پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی, حتیٰ کہ کچھ نہیں بچے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تمام کائنات کو, تمام مخلوقات کو موت دے دیں گے, اور پھر پوچھیں گے ملک الموت سے کہ کون رہ گیا. تو ملک الموت کہیں گے کہ میں رہ گیا, میکال رہ گئے, اسرافیل رہ گئے, اور جبریل رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے میکال کو موت ہو جائے, لیٹ ڈیتھ بی ٹو میکال, اور ملک الموت میکال کی روح قبض کر لیں گے. پھر پوچھیں گے کون رہ گیا, کہ یا اللہ میں رہ گیا, جبریل رہ گئے, اور اسرافیل رہ گئے. انہوں نے کہا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسرافیل کو موت آ جائے, تو اسرافیل علیہ السلام کی روح قبض کر لیں گے. آپ پوچھیں گے آپ کون رہ گیا, کہ رسول اللہ, یا اللہ اوپر آپ, نیچے میں, ملک الموت اور جبریل. اللہ تعالیٰ کہیں گے جبریل کو بھی موت آ جائے. تو ملک الموت جب جبریل علیہ السلام کی روح قبض کریں گے, جبریل علیہ السلام اپنے پر پھیلا کے اپنے چہرے کی طرف کے بل نیچے گریں گے, praising and making tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. This is how he will die. ان کے ونگز پھیلے ہوئے ہوں گے, اللہ کے نے فرمایا, اور ان کا جو سر زمین پہ آئے گا, his tongue would be praising Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے will pass away. پھر ملک الموت سے اب کون رہ گیا, یا اللہ نیچے میں, اوپر آپ. انہوں نے کہا تمہیں بھی ایک ڈیوٹی دی تھی, تمہارا کام تھا, تمہیں بھی موت آ جائے. تو ان کو بھی موت آ جائے گی. اور کچھ روایات میں آتا ہے, اگرچہ ان کی حدیث اس کی سند ثابت نہیں ہے, کہ ملک الموت اتنی زور سے چیخ ماریں گے کہ اگر کائنات ہوتی تو سب کچھ پھٹ جاتا, سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کو لیں گے, وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ, قرآن میں آتا ہے, دائیں ہاتھ پہ لیں گے اور جکڑیں گے اور ہلائیں گے. اَيْنَ الْجَبَّارُونَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ, کہاں ہے جبار, کہاں ہے متکبر, کہاں ہے جو لوگ ظلم زیادتی کیا کرتے تھے. لِمَنِ الْمُلْكَ الْيَوْمَ, آج کس کی بادشاہت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ, ایک اکیلے واحد القہار کی آج بادشاہت ہے, کوئی ہوگا نہیں جواب دینے کے لیے. اللہ اکبر. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز تباہ و برباد کر دی جائے گی, لیکن پھر اللہ تعالیٰ جب ارادہ کریں گے ڈے آف ججمنٹ کا, تو بلایا جائے گا. جب زمین و آسمان دوبارہ, یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, زمین کی نئی کریشن ہوگی, زمین بالکل پلین سروس ہوگی, ایز وائٹ ایز فلاور, وائٹ فلاور, ایز شائنی ایز سلور, اور آسمان ملٹی کلرڈ کا ہوگا جس میں دروازے ہوں گے اور عجیب کیفیت ہوگی. تو اس میں لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ پھر سے منادی کریں گے, ایک ایک قبر سے 70 لوگ نکلیں گے اور بھاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. ایک آواز سے سب کے سب حاضر ہو جائیں گے, حفاتن عوراتن غرلا, ننگے پاؤں ننگے جسم, انسرکمسائزڈ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. اور لمبا واقعہ آتا ہے. خیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی سفارش شروع کریں گے اور اپنے سر کو نیچے رکھیں گے اور فرمائیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا. اور حمد و ثنا وہ بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے وہ کلمات کسی کو نہیں سکھائے ہوں گے, کسی کو نہیں سکھائے ہوں گے. اور کہتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک, اے محمد اپنے سر کو اٹھائیں, سل تعتق, سوال کریں آپ کا سوال پورا کیا جائے گا, وشفع تشفع, شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کریں گے, یا ربی امتی امتی, یا اللہ میری امت کو بچا لے. اور پھر کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کریں. اینڈ ہیئرز دا پوائنٹ, جب وہ اوپر دیکھیں گے اپنے رب کی طرف, اللہ تعالیٰ کی طرف, دیکھیں گے ان کے دائیں طرف جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف جبریل علیہ السلام موجود ہوں گے, بیٹھے موجود ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یا اللہ یہ میرے پاس وحی لے کے آیا تھا، کیونکہ اس دن تمام پروفٹس پریشان ہوں گے. ہر نبی چاہے گا کہ میری کوئی گواہی دے کہ میں نے آپ کا جو دین ہے وہ پہنچا دیا، اچھی طرح سے پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ کے نبی کہیں گے یہ وہ ہے جو میری طرف آپ کی طرف سے میسج لے کے آیا تھا، وحی لے کے آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صدقت، آپ نے سچ کہا. جیسے جبریل علیہ السلام نے حدیث جبریل میں کیا آتا ہے، جب اللہ کے نبی کے پاس آئے اور بیٹھے، پوچھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، جب اللہ کے نبی جواب دیتے تو کیا کہتے تھے؟ صدقت، یو ہیو اسپوکن the truth. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جبریل علیہ السلام کے لیے فرمائیں گے صدقت، یو ہیو اسپوکن the truth. یہی تھے جو آپ کے پاس آئے تھے میری وحی لے کے. اللہ تعالیٰ ہمیں ملائکہ پہ ایمان مضبوط کرنا نصیب فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ملائکہ کے بارے میں مزید جانیں، ان کے بارے میں مزید پڑھیں اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط کریں، اور جان لیں کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، ان پہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. یہ کس کے لیے بشارت ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے، موت تک اللہ تعالیٰ کے بن کے چلے، موت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ان پہ ملائکہ اتریں گے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے ڈرنا نہیں ہے. ہم نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا والآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. ہم تمہارے دوست دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب تم جو خواہش کرو گے تمہیں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم پکارو گے تمہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ ریوارڈ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بن کے چلتے ہیں. آج سبحان اللہ اس دور میں ہم لوگ دین سے اتنے باغی ہو گئے کہ ہم لوگوں نے اپنے رول ماڈلز کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے ملائکہ کے بارے میں جاننا چھوڑ دیا، ہم نے انبیاء کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں پڑھنا چھوڑ دیا، اور ہم نے صرف ویسٹ کو اندھے ہو کے فالو کرنا شروع کر دیا. اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہمارے امت محمدیہ کے بیٹے ٹام کروز کی سنت کو فالو کر رہے ہیں، بریڈ پیٹ کو فالو کر رہے ہیں، رونالڈو اور میسی کو تو فالو کر رہے ہیں، ان کی جو ان کی لکس ہیں، لیکن جو کائنات میں سب سے افضل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت کو فالو نہیں کر رہے. تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہوا کی بیٹی، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور دعائیں کی اور نجات کے لیے، اللہ کے نبی نے پتھر کھائے، خون نکلے اللہ کے نبی کے، احد پہ ان کے سر میں جو ہے نا وہ جو ان کا ہیلمٹ تھا وہ چلا گیا، دان شہید ہو گئے. یہ کس کے لیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہمارے لیے کیا. بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہوا کی بیٹی، اللہ کے نبی کی امتی محمدیہ کی عورت ویسٹرنائزڈ لباس میں شاپ میں آتی ہے، اپنے نائٹ سوٹ میں جیسے وہ شاپ میں آئی ہوئی ہیں، بالکل ایسے لباس پہنے ہوئے ہیں جیسے انسان باپ کے سامنے پہنتے ہوئے شرماتا ہے، لیکن وہ شاپس میں اور بازاروں میں اس طرح پھیری ہیں. اللہ مستعان، اللہ مستعان. تو یہ رمضان کا یہ ٹائم ہے جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حالات کو بہتر کریں، ہم اپنے آپ کو چینج کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. کیونکہ یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت ٹائٹ ہے، بہت لمیٹڈ ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اپنے آپ کو موت سے پہلے چینج کر لیں، اپنی اصلاح موت سے پہلے کر لیں، اس سے پہلے کہ موت کا دن آئے اور لوگ ہمارے پہ نماز پڑھے ہوں. بہتر ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھ لیں. اس سے پہلے کہ لوگ ہماری لاش کو اٹھا کے مسجد لے جائیں، ہم پہلے مسجد جانا شروع کر دیں. اس سے پہلے کہ لوگ ہمارے جسم کو کفن میں پورا کور کر رہے ہوں، ہم اپنے آپ کو پہلے کور کرنا شروع کر دیں. Don't let the last day of your life be the first day when your whole body is covered. Rather choose to cover yourself beforehand. اور مرد بھی choose to lower your eyes beforehand. Choose to live a life of haya beforehand. Choose to go to the masjid اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور جنازے کو مسجد لے کے جا رہا ہوں. تو یہ رمضان کا مہینہ میں یہ سکھاتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا اس لیے نہیں تھا کہ we should talk about stories and have interesting گفتگو اور مزہ آیا، نہیں.
یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں کوئی چینج لے کے آئیں. ہم کیوں یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں؟ اور جب بھی فرعون کا نام آتا ہے ہم اس پہ کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ. جب قارون، حامان، ابو لہب کا نام آتا ہے ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علیہم. کیوں کہتے ہیں؟ کہ they lived a life. اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کمپرومائزز کرتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں، ملائکہ کے دل میں بھی، انسانوں کے دل میں بھی. لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو لوگ بھی الٹیمیٹلی ان سے ناخوش ہو جاتے ہیں، ملائکہ بھی ان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور وہ زندگی کس طرح گزارتے ہیں؟ they live a depressed life. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کو ایک ڈپریسڈ لائف دیں گے. he will live a depressed life. ضنکا means tight and depressed life. معیشة ضنکا. ونحشر یوم القیامت اعما. دنیا تو ایسی گزرے گی لیکن قیامت کے دن کس طرح گزرے گا؟ وہ اندھے کھڑے ہوں گے. they will be blind, they cannot see. کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمیں کیوں اندھا کھڑا کیا؟ وقد كنت بصیرا. ہم دنیا میں دیکھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہیں كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها. ہماری آیات، ہمارے لیکچرز، ہمارے دین کی باتیں تمہارے تک آئی تھی، تم نے بھول گئے انہیں. كذلك اليوم تنسى. آج تمہیں بھلا دیا جائے گا. تو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن ہمارے دل لرزیں اور ہمارے دل پریشان ہو اور شیک کریں، اس دنیا میں ہی اپنے گناہوں پہ شیک کر لیں، اس دنیا میں ہی اپنے آنسو بہا لیں تاکہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہم بچ سکیں. اگر دل اللہ تعالیٰ کے سامنے خوف میں نہ آئے اور روئے نہ اور آنکھوں سے آنسو نہ بہے تو ڈیفینیٹلی قیامت کے دن وہ خوف میں ہوں گے اور وہ روئیں گے. یوم تبیضت وجوہ وتسودت وجوہ. کچھ دن اس دن چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں سے بنائے جن کے چہرے سفید ہوں، جو کہ اس دنیا کی ایفرٹس پہ خوش ہوں. سورہ اس میں آتا ہے نا هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ. اس دن ان کے چہرے جو ہے نا وہ جھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھکے ہوئے ہوں گے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے نیک اعمال کر رہے تھے دنیا میں، ہم سوشل ورک کر رہے تھے، ہم یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے. ڈیفینیٹلی کام بہت اچھے ہیں لیکن جب تک اللہ ناراض ہے سب زیرو ہو جائے گا. اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ راضی سب سے پہلے کس چیز سے ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہم پہ فرض کی ان کو ہم پورا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہم پہ روکی ان سے رک جائیں. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں خوش ہوتے ہیں اور پھر باقی چیزیں آتی ہیں. لائف میں پرائرٹیز ہیں. ہم یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، ہماری پرائرٹیز ہوتی ہیں، ہم ہر چیز میں پرائرٹیز ہیں. تو دین میں بھی پرائرٹیز ہیں. دین کو اس طرح لے کے چلیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے اور ہم سب کا بیٹھنا یہاں پہ قبول فرمائے اور ہر گناہ، ہر کوتاہی ہم سے معاف فرمائے. اور رمضان کے مہینے میں جو رمضان کا مقصد ہے تقوی ہمیں نصیب کر دے. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیجها ومولاها آمین یا رب العالمین. Let's take a few questions inshallah ta'ala and we'll leave after that inshallah ta'ala. جزاک اللہ خیر for your feedback and جزاک اللہ خیر for your comments. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے. I would request all of you to do share this video and all of the videos جو کہ ہم نے پہلے کنڈکٹ کی. الحمدللہ فرسٹ رمضان سے لے کے آج تک اینڈ ٹل دا اینڈ آف رمضان ہم لوگ روزانہ یہ لائیو سیشنز کر رہے تھے، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ 11 PM ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو نبی جوائن کیے ہیں I would request them to go through all of these sessions because ہم لوگ ایک سیکوینس کے ساتھ آ رہے ہیں just to build them up as well. اور do share this video with those whom you love, with those whom you care about, تاکہ آپ اپنے اس خیر کو پھیلا سکیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. بر اور تقوی کے کام میں، نیکی کام میں اس کی ہیلپ کرو، تعاون کرو. تو nobody knows کہ آپ کے ایک شیئر سے یا آپ کے کسی کو بھیجنے سے یا واٹس ایپ کے گروپ میں بھیجنے سے کوئی ایک شخص دیکھ لے، کوئی 10 لوگ دیکھ لیں اور ان میں سے 2-3 لوگوں کی لائف چینج ہو جائے. الحمدللہ وہ پھر ایسی لائف گزاریں جو کہ ہماری نجات کا باعث بن جائے. کیونکہ ہمیں اپنے اعمال پہ تو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، ہم تو بہت گناہ گار ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کسی کی لائف کو چینج ہونے سے کوئی شخص اپنی ایک اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اسی کی توبہ کو ہماری بخشش کا بہانہ بنا لے.
So do share these videos with your friends and family members on daily basis, اور make sure کہ آپ بھی اس صدقہ جاریہ کا حصہ بن جائیں انشاءاللہ تعالی. نماز میں جنت کے خیال آتے ہیں، اس خیالات سے نماز سے فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں جنت کے اگر دیکھیں بس آپ کو وہ خیالات ڈسٹریکٹ نہیں کرنے چاہیے. وہ خیالات اگر آپ کے نماز میں خشوع کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مزید ایک قربت کی کیفیت آپ کو دے رہے ہیں، تو الحمدللہ دیٹس گریٹ. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ آپ کو نماز کے جو اصل مطلب ہے، مقصد ہے، جو کلمات ہیں ان سے ڈسٹریکٹ کریں، دین دس از ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک نماز پڑھتے تو ایک شخص ان کے پاس آ کے نماز پڑھتا تھا، بڑا نماز میں خشوع خضوع ہوتا تھا. تو وہ اللہ کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، وہ نماز ایسی پڑھا ہوتا ہے کہ میرا نماز میں اس کی طرف دھیان جاتا ہے اور وہ اتنے کمال طریقے سے نماز پڑھا ہوتا ہے. تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ وہ شیطان ہے، وہ تمہیں نماز سے ڈسٹریکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی چیز جو کہ ہمیں نماز سے ڈسٹریکٹ کرے نماز کے اصل پرپز سے، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو باقی انشاءاللہ سب ٹھیک ہے. اگر آپ کا نماز میں جنت آپ قرآن کی آیتیں پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، ٹھیک ہے، اس طرح کی مختلف جنت کی آیات پڑھیں اور آپ کو جنت کے منظر یا جنت کے خیالات نظر آ رہے ہیں، دیٹس گریٹ الحمدللہ. لیکن اگر آپ جہنم کے بارے میں پڑھیں تب بھی جنت نظر آ رہی ہے، یا جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور آپ کا کنسنٹریشن دعا پہ نہیں ہے اور جنت پہ ہے، تو یہ چیز نا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ دل سے فتوا لیں. استفتح قلبک، آپ اپنے دل سے فتوا لیں، کیا یہ چیز آپ کو نماز میں خشوع ڈیولپ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. کچھ سوالات کے آنسرز یس اور نو میں نہیں ہوتے، تو یہ انشاءاللہ آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں انشاءاللہ تعالیٰ. پروٹیکشن فرام ایول، صبح شام کے اذکار کریں، سورہ فلق اور ناس پڑھیں کثرت کے ساتھ، رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، نمازیں بیسک نمازیں 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، وضو کی حالت میں رہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کریں، یہ پروٹیکشن کے لیے ہے. کیا آج شب قدر ہو سکتی ہے؟ اب مجھے نہیں پتا آپ کس ملک سے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں بنگلہ دیش سے ہوں. اگر آپ بنگلہ دیش سے ہیں تو مجھے نہیں پتا وہاں پہ کون سی رات ہے. کوشش کریں کہ شب قدر کو آڈ نائٹس میں ڈھونڈیں. دیر از اے ڈفرینس آف اوپینین، لیکن اتنا راجح نہیں ہے، اتنا پاپولر نہیں ہے کہ اللہ کے وسلم نے پہلے تو فرمایا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ شب قدر کو آخری عشرے میں ڈھونڈیں، آخری عشرے میں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے کہ 24 کی رات کو ڈھونڈو، لیکن جو بہتر قول اقوال اکٹھے کیے جائیں تو یہ ملتا ہے کہ آخری طاق راتوں میں ڈھونڈی جائے. لیکن ایک فیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مرسی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان تمام آخری راتوں میں عبادت کرے تاکہ کسی نہ کسی رات میں تو ان کو شب قدر مل جائے. اور اللہ کی رحمت دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان بوجھ کی شب قدر نہیں بتائی، کہ اگر وہ بتا دیتے کہ یہ رات ہے اور اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ تو پھر بالکل ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور بہت بڑا گناہ گار ہو جاتا. تو the reason Allah subhanahu wa ta'ala has hidden the night of شب قدر is because of his pure mercy، کہ میں اس کو چھپا کے رکھوں اور لوگ اس کو تلاش کریں، کیونکہ جو گناہ گار ہیں شاید وہ بھی کسی نہ کسی طرح بچ جائیں اور توبہ مانگ لیں اور اس سے معافی مانگ لیں. جی الحمدللہ آج سیشن کافی لینتھی ہو گیا ہے. the topic was lengthy، اور میں بہت آج تیز بھی بول رہا تھا. میں ویسے جب بھی ٹائم شارٹ ہو جائے تو میں تیز بولنے شروع ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے، مائنڈ نہ کیجیے گا. لیکن آج کا سیشن واز امپورٹنٹ. جی نماز تراویح میں موبائل اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں. عثمان چیمہ وہ اس نے ماشاء اللہ، اور موبائل کو اٹھا کے تلاوت کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ترجمے کو پڑھنا اوائڈ کرنا چاہیے ترجمے کو پڑھنا. اور اگر انسان کی نظر پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ترجمے کو پڑھنا ویسے اوائڈ کرنا چاہیے. اگر نظر پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. داڑھی کیسے رکھیں، داڑھی کیسے بڑھائیں، بیئرڈ کیسے رکھنی چاہیے، کیا مطلب بیئرڈ کیسے رکھنی چاہیے؟ داڑھی کو بڑھانے کا طریقہ یہ کہ اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، یہ خود ہی بڑھ جائے گی انشاءاللہ. اس کو اپنے آپ بڑھنے دیں، اس کو برش کریں، اس کو سیٹ کریں، اس کو آئلنگ کریں، اس کو نہائیں، اس کا خیال رکھیں. لیکن لوگ پوچھتے ہیں کہ یار داڑھی بڑھانے کی ٹیکنیک بتائیں. میں کہتا ہوں کہ داڑھی بڑھانا سب سے آسان کام ہے، آپ نے بس کچھ کرنا نہیں ہے، آپ اسے کاٹنا نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، داڑھی خود ہی بڑھ جائے گی انشاءاللہ.
جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹس اینڈ فار یور کوشچنس. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے. اور ہم جو بس آج کا یہ سیشن ہے یہ انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. I'll be taking a few questions tomorrow انشاءاللہ تعالیٰ. So be ready for tomorrow's quiz. جزاکم اللہ خیرن, بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرن, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.